والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اپنا لگا لو. اما بعد، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، کیا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے اہل ایمان سے؟ فیقولون، تو مخلوق کہے گی الساق، پنڈلی. پنڈلی رب کی نشانی ہمیں خبر ہے. یا سارے لوگ ہی کہیں گے کہ اللہ کی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خبر ہوئی. عبدالسلام، ادھر میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کمپنی کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. الساق، پنڈلی. پنڈلی کا مطلب پنڈلی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جیسی اس کی شان کو لائق. تو اللہ تعالیٰ کو جب مخلوق یہ کہے گی تو پھر فیکشف عن ساقہ، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا، کھول دے گا. مخلوق کے سامنے پنڈلی دکھا دے گا. اس وقت فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن سجدے میں گر جائے گا. اور جو مومن نہیں ہوگا ان کی یہ کمر، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو منافق ہوں گے، ابی بن عبداللہ بن ابی کی جو پارٹی منافق، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، سٹیٹ. وہ سجدہ کرنے چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے. مومن سجدے میں گر جائے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکہ، فرشتوں پر، وکتبی، کتابوں پر، ورسلی، ساری رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت پر. یہ ایمان کی کنجیاں، دندانے ہیں. خالی زبانی نہیں، اس کا اللہ پر ایمان ہو صحیح معنوں میں کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ سب کو رزق وافر انداز میں عطا فرما. اللہ ہی کاروبار چلانے والا، اللہ سب کے کاروبار چلا. اللہ ہی خاتمہ بالخیر کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. یہ اللہ پر ایمان جو ہے. تو پنڈلی اللہ کی ایک صفت اس حدیث سے ثابت ہوئی. کہیں حدیث میں ہاتھ، کہیں پر چہرہ، آج کی اس حدیث میں پنڈلی ہے. تو مومن جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو مومن بنائے. مومن بنیے، ایمان مضبوط رکھیے کہ جو میرے مقدر میں ہے نا وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا. میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کیوں کروں؟ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے. میرے پاس نہیں ہے، اس سے بھی چھن جائے. پھر حسد سے نظر جو لگتی ہے تو آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ سے مانگیے. ایمان یہ ہے کہ جو میرے لیے بہتر تھا اللہ نے وہ میری تقدیر میں کر دی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا خوبصورت ہے. وہ صبح اٹھتے
اگر کوئی تکلیف ہوتی جسمانی تو کہتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے لیے یہ کر دی کیونکہ یہ میرے لیے بہتر تھی۔ اللہ دشمن کسی کا نہیں۔ جو مصیبت جو پریشانی، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے ارد گرد چاروں طرف موت نے دائرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں وہ آتی رہتی ہیں۔ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، آؤٹ ہو گیا دماغ، نس پھٹ گئی، کیا ہوا جی؟ بی پی شوٹ کر گیا، گھر میں معاملہ ہی ایسا ہو گیا۔ تو آدمی اگر تقدیر پر راضی رہے، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر راضی رہے کہ میرے نمبر اتنے آنے تھے، بس اتنے ہی آنے تھے، میں نے محنت کر لی ہے نا، خوب کی ہے، جد و جہد پوری کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا بی ایس سی میں، ایف ایس سی میں نمبر نہ آئے، ہم بی اے میں چلے گئے، اس نے بی ایس سی شروع کر دی، نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ بی ایس سی کا جس دن رزلٹ لینے گیا نا اسی وقت آؤٹ ہو گیا، نمبر پھر بھی نہ آئے۔ کیا تھا؟ تقدیر پر راضی رہیے، یہ ایمان ہے۔ میری تقدیر میں جو لکھا ہے رب نے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا دیدار نصیب ہوگا تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور منافق کھڑے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ سجدہ نصیب فرما۔ صحیح بخاری 4919۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ پہچانتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سارے توحید الاسماء والصفات عقیدہ پڑھا ہوا ہوگا۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، بندے بھی کہیں گے أَنْتَ رَبُّنَا، تو ہمارا رب ہے۔ وہ پہچانتے، اور جن کے رب دنیا کے یہ بابے اور پیر اور فقیر، وہ میں قوالی جو فیصل آباد میں پڑھی گئی بڑی تکلیف دہ، وہ قوالی زندہ لوگوں میں پڑھی گئی اور دربار پر پڑھی گئی، عرس کے موقع پر پڑھی گئی، اور وہ خبیث کیا کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ ہمیں گنگے بہرے رب کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ رب ہے جو ہم سے بولتا ہے اور ہماری باتیں سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، جو بابا ہے۔ اور لوگ مست بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قوم کی یہ حالت ہو جائے، شرک کی گندگی اتنی پھیل جائے کہ اللہ کی گستاخیاں شروع ہو جائے، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے کلیگ، اپنے دفتر کے ساتھی، اپنے تاجر تجارت کا پارٹنر، اسے اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کا تعارف کروائے۔ جو ہی تعارف ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، وہ دین کی طرف آ جائے گا، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق